آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو ہمارے پاس پنجاب کے اندر لاہور کے اندر ایئر کوالٹی مانیٹرنگ روم وار روم موجود ہے. اے آئی مشین لرننگ بیسڈ فورکاسٹنگ سسٹم 41 ایئر کوالٹی مانیٹرز جو پہلے 3 تھے اور نان فنکشنل تھے 2007 میں ملے تھے, اس کے بعد کبھی ایئر کوالٹی مانیٹر لگا ہی نہیں. تو آج الحمدللہ 41 ایئر کوالٹی مانیٹرز جو ہیں وہ انسٹالڈ ہیں اور 14 ایئر کوالٹی مانیٹرز جو ہیں وہ موبائل ایئر کوالٹی مانیٹرز ہیں. اسی طرح ہم 100 جو ہے وہ جون 2026 کو انشاءاللہ 100 ایئر کوالٹی مانیٹرز جو ہیں وہ انسٹال ہو جائیں گے. تو یہ تمام ایئر کوالٹی مانیٹرز سے پنجاب کے اندر اور انٹیگریٹڈ انٹرنیشنل ویب سائٹس کے ساتھ, اے آئی کے ساتھ, مشین لرننگ کے ساتھ اور پچھلے سالوں کے ڈیٹا کے ساتھ ہمارے پاس کمپلیٹ ڈیجیٹل اے آئی بیسڈ فورکاسٹنگ سسٹم موجود ہے, جو آپ اپنے ایئر کوالٹی پورٹل کے اوپر خود بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کا جو ادارہ ہے وہ اس کو ایک دن پہلے ریلیز بھی کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایگریکلچر اسموک سیزن, سب سے پہلے تو جتنے ماہرین ماحولیات آج کل بنے ہوئے ہیں اور جس کا جو دل کرتا ہے وہ رپورٹ بھی جاری کرتا ہے, وہ باتیں بھی کرتے ہیں, لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ جو اسموگ ہے وہ سیزنل فینومینا ہے. وہ صرف 3 ماہ کے لیے سیزنل فینومینا ہے. جب ایسٹرلی کوریڈور جو ہے, جو ایسٹ ٹو ویسٹ انڈین پنجاب کا ونڈ کوریڈور ایکٹیویٹ ہوتا ہے, جو آج بھی اس وقت ایکٹیویٹڈ ہے, جب ہوا وہاں سے آتی ہے تو یہ امرتسر, لدھیانہ, جلندر, ہریانہ, اتر پردیش اور اسی طرح شری گنگا نگر سے ہواؤں کا کوریڈور جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب اور سینٹرل پنجاب اور لاہور کے جو گرد و نواح کے علاقے ہیں ادھر آ کر یہ جو ونڈ افیکٹ ہے وہ آتا ہے. اور جب اسموگ ہوتی ہے تو اسموگ کیوں ہوتی ہے؟ اسموگ فوگ اور اسموک ہے, اس بات کو سمجھ لیں اور یہ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہوتا ہے وہ آپ کی پولوشن جو ایئر میں ہے اس کا تعین کرتا ہے, جس میں PM 2.5 اور PM 10 کے پرٹیکولٹ میٹر جو ہوتے ہیں اور پولوٹنٹس جو ہوتے ہیں ان کو بنا کر AQI بنتا ہے. لیکن جو اسموگ ہے وہ ٹیمپریچر انورژن, درجہ حرارت کا الٹاؤ. جب ٹھنڈ آتی ہے تو آپ کی زمین کا درجہ حرارت جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, اور جو ٹھنڈ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ایک لڈ نما آپ کے ایٹماسفیئر کے اوپر ایک لیئر آ جاتی ہے, جس کے اندر پرٹیکولٹ میٹر جو ہوتے ہیں, پولوٹنٹس جو ہوتے ہیں وہ محلک ہو جاتے ہیں. کیونکہ اوپر سے ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے, نیچے سے بھاری ہوا آتی ہے, تو اوپر سے بھاری ہوتی ہے, نیچے سے جب ہوا ہلکی ہوتی ہے تو وہ ایک لڈ ایٹماسفیئر میں بنا لیتے ہیں, جس کو پرٹیکولٹ میٹر کی لڈ کہتے ہیں, جو ایٹماسفیئرک پریشر کے ساتھ وہ لڈ بنتی ہے اور آپ کی ویزیبلٹی ایک ہیز کی صورتحال اختیار کرتی ہے, اور جس کو اسموگ بولتے ہیں. اور اسموگ یہ نہیں ہو سکتا, یہ سمجھ لیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. اور میں لاہور کے لوگوں سے, پنجاب کے لوگوں سے مخاطب ہوں, یہ نہیں ہو سکتا کہ کل درجہ حرارت جو AQI ہے وہ 160 ہو اور آج AQI لوکل پولوٹنٹس کا 380 پہ چلا جائے, اور وہ صبح کے وقت مطلب ارلی مارننگ کے وقت وہ زیادہ ہو کیونکہ ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے, اور دوپہر جب ٹیمپریچر سٹیبل ہونا شروع ہو جاتا ہے, تھوڑی سی جو اوزون لیئر یا سن ریز جسے کہتے ہیں, ہیٹ جسے کہتے ہیں, وہ جب بڑھنے لگتی ہے تو جب اوپر والی ہوا ہیوی ہوتی ہے تو وہ دھکیلتی ہے پرٹیکولٹ میٹر کو اور وہ زمین کی طرف جانے شروع ہو جاتے ہیں, جو کام آرٹیفیشلی ریمیڈی کے طور پر اسموگ گن کرتی ہے. تو صبح کے وقت جب آج آپ لوگ صبح اٹھے ہوں گے تو آپ نے ٹی وی پہ خبر دیکھی ہوگی کہ لاہور جو ہے وہ آلودہ ترین ممالک میں نمبر 1 کے اوپر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایسٹرن ونڈ کوریڈور ہے اس کا ایکٹیویٹ ہونا, اس کی ڈائریکشن جو ہے مشرق سے مغرب ہونا, اور جو شہر میں نے آپ کو بتائے امرتسر, لدھیانہ, جلندر, ہریانہ, اتر پردیش سے ہوتی ہوئی یہ ہوائیں قصور, فیصل آباد, لاہور اور لاہور کے گرد و نواح جو علاقے ہیں وہاں اس کا آنا, اور جو سری نگر شری گنگا نگر کی جو ہوائیں اس ایسٹرلی کوریڈور ہیں وہ ساہیوال, بہاول نگر اور پیر محل جو ہے ادھر سے یہ جب ہوائیں آتی ہیں, اور پھر جب ہوا کی ایک تو اس کا رخ, اس کی ڈائریکشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہوا کی سپیڈ ہے. اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو جس وقت ہوا کی جو سپیڈ ہے وہ بالکل 0 سے 3 مائلز پر آور کی سپیڈ ہے, اور جب وہ آتی ہے تو اس کی سپیڈ غالباً 3 سے 7 مائلز پر آور جو ہے اس کی سپیڈ پر وہ ہوا ہوتی ہے.
تو جب ہوا رکتی ہے ہمارے لوکل جو پولوشن کا لیول ہے اور وہاں سے جو پولوشن کا لیول ہے دیوالی کے جس دن دیوالی تھی اس سے ایک رات پہلے بہت ہائر لیول کے اوپر AQI گیا اور اس دن بھی چیلنجنگ صورتحال رہی بیکاز اس موسم میں ایسٹرلی کوریڈور ونڈ ڈائریکشن کھلتی ہے. میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ ون گورنمنٹ ہول آف گورنمنٹ ملٹی سیکٹورل اپروچ. پہلے صرف 3 ماہ میں اسموگ کو مینج کیا جاتا تھا, اسکول بند کر کے, ریسٹورینٹ بند کر کے, لاک ڈاؤن لگا کے, ہیلتھ ایڈوائزریز کر کے. پہلی دفعہ ایک اور خالی اسموگ کو نہیں ہم مینج کر رہے, ہم لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر کر رہے ہیں, ہم پنجاب کا ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈائریکشن زیرو ٹالرنس کی ہے, چاہے وہ ایگریکلچر ہو, اسٹبل برننگ ہو, چاہے وہ انڈسٹری ہو, چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو, چاہے وہ جو آپ کے برک کنز ہیں, بھٹے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی چاہے وہ پائرولسس پلانٹس ہیں, چاہے وہ انڈسٹریل یونٹس ہیں, زیرو ٹالرنس ہے. تو ہم خالی اسموگ کے دوران ہم ایکٹیو نہیں ہوتے, ہم پورا سال جو اسموگ میٹیگیشن ہے. بیجنگ کو, چین کو 2 دہائیاں لگی, 1990 سے 97 اور اس کے بعد 13 سے 23. ان کا جو بیجنگ میں اسموگ کے خلاف اور پولوشن کے خلاف جو جنگ تھی اس کو ایک ڈیکیڈ لگا جو کہ خاتمہ ہوا, اور دوسرا ڈیکیڈ جو تھا انہوں نے پالیسیز کو انٹروڈیوس کرایا تھا. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ آج پھر دوبارہ سے حکومت فیل ہو گئی, یہ حکومت نہیں فیل ہوتے, یہ ایز اے سٹیزنز ایز اے قوم ہم فیل ہوتے ہیں. اور کچھ چیزیں ہمارے بس میں ہیں, کچھ چیزیں ایٹماسفیرک, ویدر, ہوا کی نمی, ونڈ کی ڈائریکشن, ونڈ کی سپیڈ اور ایسٹرلی کوریڈور کا ایکٹیو ہونا ہوتا ہے جو اسموگ کا سیزن ہوتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں ان کے ویژن میں ایگریکلچر لے لیں, اسموگ سیزن میں جو اسٹبل برننگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے, اسٹبل برننگ تو دہائیوں سے ہو رہی ہے, تو جو اسٹبل برننگ ہے اس کے اوپر پہلی دفعہ اسٹبل برننگ ہو رہی ہے, اسموگ میں اضافہ ہو رہا ہے. اس سے آگے حکومتوں نے بات نہیں کی تھی. پہلی دفعہ 5000 سپر سیڈر اس وقت فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, جس کے اوپر 60% 4 بلین سبسڈی حکومت پنجاب نے دی ہے, 8 لاکھ حکومت پنجاب دیتی ہے اور 5 لاکھ فارمر دیتا ہے, اور 5000 سپر سیڈر, 841 کبوٹا ہارویسٹر اور 91 بیلر جو ہے وہ اس وقت 6 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ ان سپر سیڈر, ہارویسٹرز اور بیلرز کی وجہ سے جلایا نہیں گیا, وہ بیلز بنا کر اینیمل فوڈر اور فیول کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اور اب ہو رہا ہے. اور ابھی یہ اس میں مزید اضافہ ہوگا جس طرح جو 64 لاکھ ایکڑ جو فصل ہے وہ ہارویسٹ ہوتی ہے. 30 لاکھ ایکڑ 34 لاکھ ایکڑ فصل ہارویسٹ ہو چکی ہے, اور جس میں ابھی تک صرف 700 انوملیز تھیں. لاسٹ ایئر 3600 انوملیز اس وقت تک ہم ڈیل کر چکے تھے جلنے کی. اسی طرح جو اسٹبل برننگ میں ہم نے سپر سیڈر دیے جو کہ اگلے 2 سال میں 15 سے 20 ہزار سپر سیڈر مزید کا جو اضافہ ہے وہ کیا جائے گا. اسی طرح جو انڈسٹری ہے, برک کنز ہے, ہم شرط لگا کر بتاتے ہیں کہ جو لاہور ڈویژن ہے اس کے ارد گرد آپ بھٹے میں سے کالا دھواں دکھائیں. وہ میپڈ ہیں, QR کوڈڈ ہیں, اور بھٹے سے کالا دھواں نہیں نکل سکتا. اور پنجاب پورے میں اکراس پنجاب 11,374 بھٹے جو ہیں وہ میپڈ ہیں, QR کوڈڈ ہیں, ہمارے انٹیگریٹڈ ویب سائٹ اور مانیٹر روم کے ساتھ وہ لنکڈ ہیں. جہاں کالا دھواں پہنچتا ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن اسکواڈ پہنچتی ہے, وہاں فائن ہوتا ہے, بھٹا گرتا ہے, اور اس کے بعد وہ زگ زیگ میں کنورٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ بھٹا چلنے دیا جاتا ہے. یہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا, صرف کہا جاتا تھا بھٹوں سے کالا دھواں نکل رہا ہے. تو پھر کیا ہے, بھٹوں سے کالا دھواں نکل رہا ہے, اس کا کوئی علاج کرنا تھا نا, وہ ہم نے آ کر علاج کیا. اسی طرح جو پائرولسس پلانٹ ہیں اور انڈسٹریل یونٹس ہیں, 8000 سے زیادہ انڈسٹریل یونٹ کے اوپر انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگ چکے ہیں, چمنی کے ساتھ کیمرہ لگ چکا ہے. اگر کالا دھواں, چاہے وہ پائرولسس پلانٹ ہے چاہے وہ انڈسٹریل یونٹ ہے, اس کے اوپر جو کالا دھواں ہے وہ جب نکلتا ہے تو وہ چمنی کیمرے میں کیپچر ہوتا ہے, وہ ہمارے سینٹرل کنٹرول روم کے اندر آ جاتا ہے, ہماری اسکواڈز ایکٹیویٹ ہوتی ہیں اور اس یونٹ کے اوپر پہنچ جاتی ہیں. یہ پہلے انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز نہیں لگے ہوئے تھے,
اسی طرح پلاسٹک کی برننگ کے اوپر، پلاسٹک کے استعمال کے اوپر 75 mm سے زیادہ پلاسٹک کا کم جو ہے اس کا استعمال ممنوع ہے پنجاب کے اندر، پہلے کبھی یہ نہیں ہوا تھا. اسی طرح جو امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے ہے کہ فیول ٹیسٹنگ کی آج کل بڑی بات ہوتی ہے. فیول ٹیسٹنگ پہ کیا ہوا تھا پہلے؟ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، لیکن پنجاب نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس وقت ملتان، فیصل آباد اور راولپنڈی، لاہور اور ملتان کے اندر فیول ٹیسٹنگ شروع ہو چکی ہے پچھلے 8 ماہ سے. جو ہم پیٹرول پمپس پہ جا کر اپنی لیبس کے ذریعے فیول کو ٹیسٹ کرتے ہیں، ان کو جرمانہ کرتے ہیں، ان کی پوری سپلائی چین کو جرمانہ کرتے ہیں اور ان کو ہم بتاتے ہیں 3 لاکھ سے زیادہ جو وہیکل ٹرانسپورٹ جی بہت دھواں کرتی ہے بہت. تو پھر کیا ہوا اس کے اوپر؟ ہم نے آ کر، آپ نے دیکھا ہوگا لمبی لمبی لائنیں لگ کر لاہور کے اندر وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹ پہلی دفعہ متعارف کرایا اور 3 لاکھ سے زیادہ، اور یہ عمل پروسیس اس وقت جاری ہے. پرائیویٹ سیکٹرز کی ورکشاپس کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے اس سسٹم کو متعارف کیا جا رہا ہے اور اس میں پہلے اب ہم مفت سرٹیفائی کیا ہم نے، اب ہم ایک نامنل فی کے ساتھ سرٹیفیکیشن کا پروسیس شروع کر رہے ہیں. اسی طرح فیوجیٹیو ڈسٹ اس وقت 3974 کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر جو ای پی اے آپ دیکھتے ہیں سرٹیفائڈ اور اسپرنکلر مسٹ جو اسپرنکلرز ہیں وہ انسٹالڈ ہیں اور اس کے باہر ای پی اے سرٹیفیکیشن موجود ہے. یہ پہلے کبھی نہیں تھی. فیوجیٹیو ڈسٹ جو ہے وہ PM10 سب سے زیادہ جو ڈسٹ ہے وہ فیوجیٹیو وہ کنٹریبیوٹر ہوتی ہے اس سیزن میں بھی اور ادروائز آلسو، جو کہ اسموک کے اندر اور ایئر کوالٹی انڈیکس کے اندر اپنا کنٹریبیوٹ کرتی ہے. وہ ہماری سرٹیفائڈ سائٹس ہیں، اس کے بغیر کنسٹرکشن سائٹ لاہور میں کام نہیں کر سکتی. اسی طرح ون گورنمنٹ ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ، ملٹی سیکٹورل اپروچ کے ساتھ واسا، لوکل گورنمنٹ، ہاؤسنگ، LDA، CNW اور انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس، ایگریکلچر ایک گورنمنٹ بن کے اس وقت بھی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا اسپرنکلنگ، اپنے اقدامات، اپنے چیکس، اپنے تمام مانیٹرنگ جو ہے ان کی جاری ہے اور وہ تمام جو ہے ایک مانیٹرنگ روم کے اندر، ایک ڈیش بورڈ کے اندر اپنی ایکٹیویٹیز کو اپلوڈ کرتے ہیں اور وہ اس کے اوپر جس جگہ کے اوپر AQI زیادہ ہوتا ہے وہ فوری طور پر اس کے اوپر اپنی ٹیمز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو محمود بوٹی ہے، آپ کو یاد ہوگا محمود بوٹی کیا تھی، آپ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں. محمود بوٹی اس وقت مکمل طور پر ایکو زون کے لحاظ سے ریہیبلیٹیٹ ہو کر کاربن کیپچر اور میتھین کیپچر جو ہے اس میں کنورٹ ہو کر وہ ایک سولر پارک کی شکل اختیار کر رہا ہے. یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا اور سب سے پہلا پاکستان کا کاربن کریڈٹ کا پروگرام ہے. اسی طرح پلوٹرز پے پرنسپل جو پہلی پوری دنیا میں متعارف ہوتا ہے کہ جو پلوٹ کرے گا وہی اس کو پے کرے گا. ہڈیارہ ڈرین کے 54 کلومیٹر کے اوپر پہلی دفعہ جو ہڈیارہ ڈرینز کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا ریہیبلیٹیشن پروگرام ہے، اس میں پہلی دفعہ ہم ہڈیارہ ڈرین اور ڈرینز آف پنجاب کے اوپر کام کر رہے ہیں تاکہ ٹاکسنز جو ہیں چاہے وہ پانی کے اندر ہے چاہے وہ ہوا کے اندر ہے ان کو کم سے کم کیا جائے تاکہ جو شہری ہیں وہ ان کو واٹر بورن ڈیزیزز یا ریسپریٹری یا لنگ سٹریس سے وہ نہ گزریں. اسی طرح میں یہ آپ کو خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ یہ تمام ایکٹیویٹیز کی وجہ سے پنجاب کے لیے اور بالخصوص لاہور کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے اکتوبر میں 16 گڈ ڈیز، بیٹر ڈیز ہم لوگوں نے حاصل کیے ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. اللہ کا شکر ہے کہ آج 26 اکتوبر ہے، کوئی لاک ڈاؤن نہیں لگا، کوئی ریسٹورینٹ بند نہیں ہوا، کوئی اسکول بند نہیں ہوا، کوئی کنسٹرکشن سائٹ یا کنسٹرکشن بند نہیں ہوئی. یہ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ اس لیے نہیں ہوئی کہ ان تمام کاوشوں کی وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ ماحولیات بہتر کر رہے ہیں، لیکن اس میں پیسے دینے پڑتے ہیں، اس کی قیادت کرنی پڑتی ہے، اس کے اوپر پولیٹیکل ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں. جب ہم نے بھٹے گرائے تو انہوں نے کہا بھٹے گرانے آئیں گے، لوگوں نے کہا ہم گولی مار دیں گے. میں خود بھٹا گرانے گئی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا آپ خود جائیں بھٹا گرانے، اس کے بعد ایک دھمکی نہیں آئی. یہ جو انکروچمنٹ کا اس وقت پورے کا پورا 1.5 سال سے پروگرام پنجاب میں، یہ آسان پولیٹیکل ڈیسیژنز نہیں ہیں. ہڈیارہ کے اراؤنڈ جتنی انڈسٹری ہے ان کو پولوٹرز پے اور واٹر فلٹریشن، ویسٹ فلٹریشن پلانٹس ہم لگا رہے ہیں. یہ آسان کام نہیں ہے، اس میں پیسہ لگتا ہے، اس میں توجہ لگتی ہے اور یہ تمام ہول آف گورنمنٹ ملٹی سیکٹورل. کہا جاتا ہے کہ اسموک گنز آ گئی ہیں، اسموک گنز اسموک کو کم نہیں کریں گی. کس نے کہا اسموک کو ختم کریں گی؟ اور اسموک گنز جب آتی ہیں یہ دوسرے ممالک میں 33 ممالک میں استعمال ہو رہی ہیں، جس کی جو لسٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گی کہ اسموک گنز اس وقت کہاں کہاں استعمال ہو رہی ہیں.
چائنا میں, انڈیا میں, سعودی عربیہ میں, کینیڈا میں, تنزانیہ میں, بنگلہ دیش میں, سنگاپور میں, یمن میں. اسموک گن کیا کرتی ہے؟ کانا میں 666 AQI ہوا, اسموک گنز کا آپریشن ہوا, AQI 113 پر آ گیا. مریم اورنگزیب کے اس کو ریفیوٹ کر دیا. اچھا جی, کس بنیاد پر ریفیوٹ کر دیا؟ میں نے تو ایویڈنس بیسڈ بات کی ہے. دیکھیں, اس وقت حکومت کا ساتھ دیں, حکومت کی کو اپریشیٹ کریں. جو انسانی کوشش حکومت سے ٹیکنالوجی, ڈیٹا, اکوپمنٹ, پالیسی, لا, مانیٹرنگ, انفورسمنٹ, سیکٹورل, یہ حکومت اس وقت کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. 10 سال لگے بیجنگ کو اسموگ اور پولوشن کو اپنے ہوا کو بہتر کرنے میں. ابھی ہم نے 1 سال 1.5 سال ہوا ہے, ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا اور کر کے رہیں گے ہم صحیح اس کو. اس میں کوئی کسی قسم کی دوسری رائے نہیں ہے. ہم پنجاب کے لیے, پاکستان کے لیے اور لاہور کے لیے, شہریوں کے لیے ہوا کو بہتر کر کے رہیں گے. لیکن اس میں شہریوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, اس میں کسانوں نے اپنا کردار. اس دفعہ سٹبل جو ہے وہ کم برن ہو رہی ہے, بیلرز بن رہے ہیں, ہارویسٹرز یوز ہو رہے ہیں, بیلرز یوز ہو رہے ہیں, سپر سیڈر یوز ہو رہے ہیں. اس لیے یوز ہو رہے ہیں کہ کسان استعمال کر رہا ہے. ان کے ساتھ لوکل سطح پہ, یونین کاؤنسل سطح پر اس کو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے ان کو انگیج کیا, ان کی اویئرنیس کی ہے. انفورسمنٹ, آج آپ جائیں جل رہے ہوں گے. ابھی مجھے رپورٹ آئی تھی ڈی جی خان میں سٹبل برن ہو رہا ہے. ہم بالکل نہیں کہہ رہے کہ سٹبل برن نہیں ہو رہا, لیکن اس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے, ان کو الٹرنیٹیو دینا ہے, ان کو مشینری دینی ہے جو ہم دے رہے ہیں. اس لیے کسان نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اسی طرح شہری جب گھر سے نکلیں تو اپنی گاڑی کو چیک کریں, اپنی موٹر بائک کو چیک کریں. جب کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر بجری اور پتھر اور کنسٹرکشن مٹیریل لے کر نکلیں تو ای پی اے نے اس کے اوپر ایک SOP نکالا ہے کہ جب آپ اس کو لے کر اپنے ٹرک کو نکلیں, اپنی ٹرالی کو نکلیں, تو اس کے اوپر گرین کپڑا ڈالیں, گیلا کر کے اس کے اوپر پرتال ڈالیں, وہ پورے SOP کے ساتھ آپ گاڑی کو لے کر آئیں, ورنہ کنسٹرکشن بند ہو جائے گی. اگلے پورے ہفتہ جو ونڈ کوریڈور ہے وہ ایکٹیو رہے گا. تو ون آف گورنمنٹ اپروچ, ہول آف گورنمنٹ اپروچ, ایک مٹھی بن کر حکومت آپ کی ہوا کو کلین کرنے کے لیے کام کر رہی ہے. ملٹی سیکٹورل کام کر رہی ہے. پہلی دفعہ ملٹی سیکٹورل انفورسمنٹ اسکواڈز کے ساتھ کام کر رہی ہے. ایک AI بیسڈ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, ڈیٹا, اکوپمنٹ اور انفورسمنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے. اور خالی یہ نہیں کیا ہم نے کہ بند کر دو, سیل کر دو, تالا لگا دو. انڈسٹری کو انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم دیے, بھٹے والوں کو QR کوڈ میپ کر کے ٹیکنالوجی دی ہے. جو کسان ہیں ان کو سپر سیڈر دیے ہیں, ہارویسٹرز دیے ہیں, بیلرز دیے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اسی طرح جو ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ یہ تمام کاوشوں کی وجہ سے اس ونڈ کوریڈور کے زیادہ ہونے سے, ایکٹیو ہونے سے, جو کہ ایک وقتی انکریز آتا ہے, اور لاہور جو بیجنگ جو ہے وہاں کوئی پولوشن اس وقت نہیں ہے. جو 300 دن ہے, 365 دنوں میں سے وہ 300 ڈیز ان کے کلین ہوتے ہیں. اتنی بڑی جنگ انہوں نے پولوشن کے خلاف لڑی ہے. کل 184 کے ساتھ تیسرے نمبر پہ تھا, کیونکہ سیزنل ایٹماسفیرک ویدر ٹیمپریچر انورژن کنڈیشنز تھیں. اسی طرح ہمارا جو وقتی انکریز ہے وہ اس ایٹماسفیرک ٹیمپریچر جو کہ درجہ حرارت کا الٹا ہوا ہے اس کا انورژن ہے. اور جو ونڈ ہے اور جو ہوا آتی ہے ہندوستان سے ان کوریڈورز میں, وہ لوکل پولوٹنٹس کے ساتھ مل کر یہ درجہ حرارت اتنا بنتا ہے. پھر وہ ایک دم آپ نے دیکھا ہے کہ دوپہر کے وقت, ابھی اس وقت وہ شاید اس وقت جو لاہور کا درجہ حرارت ہے وہ کتنے پہ آ گیا جی؟ 196 کے اوپر ہے. وہ درجہ حرارت جو صبح 7 بجے 380 کے اوپر تھا. تو کیا ہوا؟ ہم نے پولوشن بند کر دی ایک دم. لاہور میں ایک دم پولوشن ختم ہو گئی ہے کہ وہ 160 پہ آ گیا اور ابھی وہ 113, 114, 150 کی رینج میں چلا جائے گا. ایسا نہیں ہے. وہ ایک ایٹماسفیرک کنڈیشن کی وجہ سے انکریز ہوتا ہے, پھر لوکل اس کے اندر پیرامیٹرز ایڈ ہوتے ہیں اور وہ ایک AQI بناتا ہے. آپ کی حکومت, آپ کی وزیر اعلیٰ, آپ کی تمام ٹیم, تمام ڈپارٹمنٹس ایئر کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اسی کی وجہ سے اکتوبر کے مہینے میں 16 دن بیٹر ہم نے گین کیے. یہ تاریخی بات ہے. یہ اسی ہول آف گورنمنٹ اپروچ, اسی ملٹی سیکٹورل اپروچ, یہ خالی اسموک گنز منگا کر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ گئے کہ جی اسموک گن آ گئی ہے
اور وہ اسموگ کو ختم کر دے گی اور ایئر کوالٹی انڈیکس کو بہتر کر دے گی. اسموگ گن ایک ریمیڈیل لوکلائز جب جگہ کے اوپر AQI زیادہ ہوتا ہے جو ایوریج کو زیادہ کرتا ہے اس کو ہم ایکشن کرتے ہیں اور وہ ہوا کے پریشر سے 3.99 اور 4 ملی میٹر رین کے مطابق یہ کے برابر یہ اسموگ گن کی پانی کی تھرو ہوتی ہے جو فضا کو کلیئر کرتا ہے, ویزیبلٹی کو کلیئر کرتا ہے ایک لوکلائز جگہ کے اوپر. اور ابھی UET کے اندر الحمدللہ لوکل اسموگ گن بنا لی انہوں نے جو بچوں نے, انجینئرز نے اور وہاں کی فیکلٹی نے بنائی ہے. اور اسی طرح انڈینائزیشن آف ٹیکنالوجی ہے جو جاری ہے, جو ہارویسٹر ہے, جو سپر سیڈر ہے, وہ تمام لوکل بن رہا ہے. جو کبوٹا ہارویسٹر ہے وہ لوکل ہم اس کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. جو ملچر ہے وہ لوکل بنا ہے اور جس کو اس دفعہ ہم اسی اینٹی سٹبل برننگ کی مہم میں ملچرز کو بھی انکلوڈ کر رہے ہیں جو بالکل اس کو کرش کر دیتا ہے سٹبل کو اور اس کو ہارویسٹ کر کے پلاؤ کر دیتا ہے کھاد کی طرح, اس کو مٹی کے اندر دوبارہ بنا دیتا ہے. اور یہ بھی میں بتانا چاہوں گی جو کسان ہیں جو سمجھتے ہیں جلانے سے, پرانی مت ہے کہ جلانے سے سوئل کی فرٹیلٹی جو وہ انکریز ہو جاتی ہے. جو سرفیس ہے وہ جلانے سے اس کے نیوٹرنٹس تباہ ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتی ہے. اور یہ اس طرح جب آپ اس کو جلاتے نہیں ہیں اور اس کو میکنائز طریقے سے پلاؤ کرتے ہیں تو اس کے اندر کھاد اور اس کے اندر نیوٹرنٹس جو ہیں وہ کھاد کی شکل میں اس کے اندر زمین کے اندر مل جاتے ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں جو میں بتانا چاہتی تھی. اللہ کا شکر ہے کہ اس سال ہم بہت بہتر حالت میں ہیں اور ہمارا جو چیٹ باٹ ہے ٹیکنالوجی ہم نے انٹروڈیوس کرائی ہے. ہم نے پنجاب AQI ایپ انٹروڈیوس کرائی ہے. ہم نے 1373 ہیلپ لائن پچھلے سال انٹروڈیوس کرائی تھی کہ آپ رپورٹ کریں. اسی طرح ہم نے AQI پنجاب کا پورٹل انٹروڈیوس کرایا ہے جو ہیلتھ ایڈوائزریز بتاتا ہے, فور کاسٹ بتاتا ہے اور آپ کو مدد دیتا ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں اس وقت وہاں کا AQI کیا ہے. اور آپ کو ماسکس پہننے, بچوں کو اور بوڑھوں کو پلیز ماسک پہنائیں کیونکہ جو صبح کا وقت ہے اس وقت جو AQI ایٹماسفیرک اور ویدر کنڈیشن کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے اس میں ماسک پہننا بچوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اپنی گھر کی جو کھڑکیاں ہیں ان کو بند رکھیں تاکہ جو صبح کے وقت جو پلوٹنٹس ہیں وہ آپ کی کھڑکیوں سے اندر نہ آئیں. آج GT روڈ, راوی اور ملتان روڈ کے اوپر جو ہوا کا اور ونڈ سپیڈ تھی اس کی وجہ سے AQI زیادہ ہوا, لیکن اللہ کا شکر ہے وہ دوبارہ کنٹرول رینج میں آنا شروع ہو گیا ہے اور اسی طرح وہ کنٹرول رینج میں آتا رہے گا. آخر میں بات کو سمیٹتے ہوئے یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ اسی طرح شہریوں کا تعاون رہا, سیکٹرز کا تعاون رہا, انڈسٹری کا تعاون رہا, فارمرز کا تعاون رہا اور جو لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جو سیکٹرز ہیں ان کا تعاون رہا. تو انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو ویژن ہے کلائمیٹ ریزیلینٹ اسموگ لیس پنجاب, اور اسموگ لیس صرف سیزن میں لیکن AQI کی جو بہتری ہے اس کی خلاف جنگ جاری رہے گی, ملٹی سیکٹورل اپروچ جاری رہے گی, زیرو ٹالرنس کی جو مہم ہے اور جو پالیسی ہے وہ جاری رہے گی, پلوٹرز پے پرنسپل کے تحت جرمانے اور انفورسمنٹ اسی طرح جاری رہے گی. 8500 سے زائد یونٹس کو ہمارے ڈرون سرویلنس اور تھرمل کیمراز اس وقت مانیٹر کر رہے ہیں جو جاری رہیں گے. اور بہت جلد انشاءاللہ جو کلائمیٹ آبزرویٹری ہے, اس خطے کی پہلی کلائمیٹ آبزرویٹری جو ہے اس کا قیام کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور PND کے سطح کے اوپر اس کا PC1 اس وقت اپروونگ سٹیج کے اوپر ہے تاکہ ملٹی سیکٹورل ڈیٹا جو ہے اس کی آبزرویٹری ہو ہمارے پاس اور جتنے ڈیسیجنز ہیں اور جتنی پالیسیز ہیں وہ ہم بہتر طریقے سے AQI میں بہتری کا سبب بن سکے. تو میڈیا کا بھی ایک بھرپور رول رہا ہے. آئی مسٹ تھینک یو آپ کے میڈیا ہاؤسز کو, آپ کے رپورٹرز کو, آپ سب کو, اور آپ کے جتنے آفیسز ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت ساتھ دیا. یہ وہ خبریں ہوتی تھیں جو کبھی ٹی وی کی زینت بنتی نہیں تھی, صرف جب AQI اوپر آتا تھا تو لاہور سب سے آلودہ شہر اور خبر, لیکن پورے پروسیس کو میڈیا نے اس طرح پروجیکٹ کیا ہے. یہ انسانی جان کا معاملہ ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. دس از نو جوک. جو
ہوا ہم انہیل کرتے ہیں وہ ہماری باڈی پہ اثر کرتی ہے, بچوں کی باڈی پہ اثر کرتی ہے, بوڑھوں بزرگوں کی باڈی پہ اثر کرتی ہے. آپ نے جس طرح کا تعاون کیا ہے, آپ نے جس طرح کا ساتھ دیا ہے, میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آج وائلڈ لائف کی خبر ہو, فارسٹ کی خبر ہو, ایئر کوالٹی کی خبر ہو, انوائرمنٹ کی خبر ہو, وہ مین سٹریم ہیڈ لائنز کے اندر ہوتی ہے. اور فشریز کی خبر ہو, یہی وہ وجہ ہے, یہی وہ اویئرنیس ریزنگ ہے, یہی وہ. اور ملکوں نے جہاں جہاں اپنے ایئر کوالٹی کو بہتر کیا, اپنی ہوا کو بہتر کیا ہے, وہ ہر سیکٹر, ہر سٹیک ہولڈر کی مدد سے کیا. حکومت اپنا کام اسی طرح کرتی ہیں, وہاں بھی کرتی ہیں, لیکن جو تعاون سٹیزن کر سکتے ہیں اپنی چوائسز کو بدل کر, اپنے انفرادی جو عمل ہے اس کو بدل کر, اپنے سیکٹورل عمل کو بدل کر, اپنی تمام کنٹریبیوشن کے ساتھ, مجھے یہ یقین ہے کہ اگر یہی ویژن رہا چیف منسٹر کا, یہی زیرو ٹالرنس رہی, یہ انفورسمنٹ رہی, ٹیکنالوجی از دیر, ڈیٹا از دیر, policy is there, equipment is there, and will is there. Political will جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے, کیونکہ انوائرمنٹل ایشوز جو ہیں وہ پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں, یہ بہت ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز ہوتے ہیں. تو یہ رہا تو ہم انشاءاللہ بہتر اور صاف ہوا میں سانس بھی لیں گے, لیکن اس میں یہ پروسیس ہے, یہ عمل ہے. کوئی کلیم نہیں کرتا کہ کسی دنیا کے ملک نے اوور نائٹ یا 1 سال میں یا 2 سال میں اتنی بڑی جو ایئر کوالٹی کے خلاف جنگ ہے وہ نہیں جیتی. یہ عمل جاری رہے گا, انشاءاللہ بہتری آئے گی, اور اسی طرح آپ نے تعاون اپنا کرتے رہنا. اچھا یہ رہنمائی فرمائیں کہ آپ جس طرح سے گزشتہ 1 برس میں جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ یقیناً قابل تحسین ہے, اور مجھے یاد ہے کہ 2022 میں ہم فیول ٹیسٹنگ کے حوالے سے نہ پی ڈی ایم اے کے پاس کوئی اکوپمنٹ تھا, اور سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہوتی تھی وہ فیول کے استعمال سے پارٹیکلز بنتے تھے جو اسموک کا باعث بنتے تھے, اور کوئی ایسا میکانزم نہیں تھا جس سے کہ چیک کیا جائے. ایک تو آپ نے ان کی تعداد بڑھائی, یقیناً یہ اس تعداد کو اور بھی بڑھنا چاہیے جس سے مزید بہتری آئے گی گاڑیوں کے فیول ٹیسٹنگ کے حوالے سے. دوسرا میرا ریکویسٹ اس میں یہ ہوگی کہ گرین کور کو بڑی تیزی سے ختم کیا گیا ہے. جس طرح سے آپ نے اسموک کے انسداد اسموک کے لیے اقدامات کیے, انویسٹمنٹ کی, گاڑیاں خریدی, مشینری خریدی, کیا گرین کور کو بڑھانے کے لیے اس میں اقدامات کو کس حد تک گورنمنٹ سنجیدہ ہے؟ خاص طور پر روڈا کا 35 to 45% ایسا ایریا ہے جس کو بھی گرین کور کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, اس کو کب تک مکمل کریں گے؟ اور میری ایک اور ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ بسنت کے حوالے سے آپ نے تجاویز تیار کی, اور بسنت کے حوالے سے کافی پرپوزل سامنے آئی, اب اس کا بتا دیجیے گا کہ ہونے جا رہی ہے, نہیں ہونے جا رہی, یا گلے کٹنے کے ساتھ ساتھ ہم بسنت بھی منائیں گے؟ گال اسموگ پہ ہو رہی ہے. پہلی بات یہ کہ میرے ساتھ عمران انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس اور ای پی اے جو ایجنسی ہے, اتھارٹی ہے, اس کو ہیڈ کرتے ہیں. میرے ساتھ سیکریٹری انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج سلوت صاحبہ موجود ہیں, سینئر بیوروکریٹ ہیں. پہلے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جنہوں نے لاندے سن سیکریٹری اور سمجھ دیں سانو سزا ملی ہے, تو جو وزیر جس کو سائٹ پہ کرنا ہوتا تھا اس کو ماحولیات کا محکمہ دے دیں. تو یہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن ہے کہ بہترین سیکریٹری اور بہترین ڈی جی ای پی اے, یہ ابھی کسی جگہ کے اوپر ایک بہترین جو مین سٹریم ڈپارٹمنٹ, لیکن ہم نے انوائرمنٹ کو مین سٹریم ڈپارٹمنٹ بنایا. چیف منسٹر پنجاب نے ای پی اے کو وہ ویژن, وہ اتھارٹی دی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ یہاں اپنے آپ کام بھی کرتے ہیں. اور ان کو میں کہتی ہوں نا کہ اگر آپ نے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا. یہ پیشن چاہیے ہوتا ہے. اور آپ نے جس طرح کہا کہ ہم نے جو بھی انفورسمنٹ کی ہے, اب صرف جو آپ کو میں بتاؤں برک کنز ہیں 1.5 لاکھ سے زیادہ, 1,60,000 وزٹ ہے 1.5 سال میں چیکنگ کا. خالی 8,500 یونٹ انڈسٹری کے اس وقت مانیٹر ہو رہے ہیں. اسی طرح جو انڈسٹریل یونٹ ہیں وہاں 60,000 وزٹ ہے. ای پی ایف فورس جو ہے پلاسٹک کے ایکشنز میں 1,80,000 وزٹ ہے جن جگہوں کو وزٹ کیا گیا. فیوجیٹیو ڈسٹ کے اندر 3,825 وزٹس ہیں جس میں آپ وہ ای پی اے سرٹیفکیٹ. تو ہم خالی وہ کام کر کے واپس نہیں آتے, بلکہ ریگولر پروسیس کے ذریعے یہ سارا کام ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ جیسے آپ نے بات کی, جو دوسری بات کی ہے میں اس کا جواب آپ کو اس کی پریس کانفرنس میں دوں گی اگر میں نے کی,
کیونکہ ورنہ وہ ہیڈ لائن ہوگی اور باقی اسموگ جو ہے وہ اس کا الفت اچھا گرین کور کی آپ نے بہت اچھی بات کی اور روڈا کی بات کی. دیکھیں اس وقت ہمارا چھانگا مانگا کا ریوائول چل رہا ہے. انشاءاللہ جنوری میں ہم آپ کو وہاں لے کے جائیں گے میڈیا کو. چھانگا مانگا کا 35 ایکڑ کا ایک ایریا تھا, 400 ایکڑ ٹوٹل تھے جو ان پلانٹڈ تھے, 35 کا رہ گیا تھا, وہ بھی ہم نے اس مانسون میں کمپلیٹ کر دیا. تو چھانگا مانگا کا ریوائول, اس کی ریسٹوریشن اور اس کی پوری انکروچمنٹ, اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو اپروچ روڈ کی آپریشن جاری ہے. اسی طرح جو لاہور رنگ ہے جو PHA امپلیمنٹ کر رہا ہے, اور ریلوے کراسنگ کے جتنے along پارکس ہیں اور درخت لگانے کا جو پورا ایک پروسیس ہے, اور رنگ روڈ کے along جو پلانٹیشن اس وقت جاری ہے. دیکھیں جو درخت ہے, آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن کیا, درخت کاربن سنک ہوتا ہے, کاربن کو ابزارب کرتا ہے, اور ایک دفعہ جب کاربن چلی جاتی ہے تو وہ کاربن اس سے باہر نہیں نکلتی. تو یہ نیچرل کاربن سنکس اس کو کہتے ہیں, اور دنیا کے تمام ممالک میں نے اپنا اربن فارسٹ کور جو ہے اس کو انٹیکٹ رکھا ہے, اس کو بڑھایا ہے. تو ہمارا بھی چیف منسٹر پنجاب کا ہڈیارہ ڈرین کے along اس وقت پلانٹیشن جاری ہے, رنگ روڈ کے along اس وقت پلانٹیشن جاری ہے, لاہور رنگ میں اس وقت پلانٹیشن جاری ہے, چھانگا مانگا کی اس وقت کمپلیٹ ریہیبلیٹیشن جاری ہے. اسی طرح 1% ہر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا جو ہے وہ درخت لگانے کے پیسے اس پروجیکٹ کے اندر پلان اس کے اندر موجود ہے, جو کلائمیٹ ریزیلینس کو انشور کرتا ہے. اس سے پہلے کبھی نہیں PC1 اپروو ہی نہیں ہوتا جب تک 1% اس کا ڈیولپمنٹ کاسٹ جو ہے وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ کاسٹ کے اندر وہ PC1 نہیں لے کر آتا. تو انشاءاللہ فارسٹ کور کو بھی بڑھا کر جائیں گے. ہمارے ٹارگٹس ہیں پلانٹ فار پاکستان کا جو انیشیٹو ہے چیف منسٹر کا, وہ درخت لگانے کا انیشیٹو ہے, پلانٹیشن کا انیشیٹو ہے, وہ بھی ون گورنمنٹ ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ ہر سیکٹر ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنی اپنی ذمہ داری اور ٹارگٹس کے اکارڈنگلی درخت لگا رہا ہے. یہاں سے لے لوں پھر آپ سے لے لوں. جی دیکھیں یہ آپ نے اس رپورٹ سے خبر لی ہے جو کہ رپورٹ کریں 1373 پہ سرکاری گاڑی چلنے نہیں دیں گے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, میں تو پہلے اپنی پریس کانفرنس کے شروع میں کہا, میں نے نہیں کہا کہ سب گاڑیاں وائٹ دھوئیں دے رہی ہیں, میں نے نہیں کہا کہ سب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں, ہر چمنی سے سفید دھواں نکل رہا ہے. آئی ڈنٹ سے اٹ. ہاں بھٹوں کی چمنیوں سے سفید دھواں نکل رہا ہے, میں نے یہ کہا ہے. جو آپ نے چائنا کی بات کی وہ 1992 کی اسموک گن کی رپورٹ ہے. اس کے بعد ٹیکنالوجی ایوالو کر گئی ہے. چائنا اس وقت بھی اسموک گن استعمال کر رہا ہے, اور جب اسموک گن کی تحقیق ہوتی ہے, ریسرچ ہوتی ہے, اور کوئی کمپنی اسموک گن بناتی ہے تو اسموک گن کی فیزیبلٹی, اس کی افادیت کو انشور کر کے وہ ٹیکنالوجی بنائی جاتی ہے. اور ابھی لمس کے پروفیسر نے وہ جو ہے لمس کے پروفیسر نے UET کے پروفیسر نے وہ ریفیوٹ کی ہے رپورٹ کہ وہ پرانی ٹیکنالوجی کی رپورٹ ڈال دی گئی, اور کہا کہ جی وہ بڑھا دیتا ہے AQI اور ایسی. بالکل آئی ریفیوٹ دس ود سالڈ ایویڈنس. اور دیکھیں پرٹیکولٹ میٹر جو ہے PM2.5 اور PM10 جس کو کہتے ہیں, وہ جب سپریس ہوتا ہے اور جب وہ نیچے جاتا ہے اور اس کی اسپرنکلنگ ہوتی ہے تو وہ ایئر کوالٹی اور فضا کو بہتر کرتا ہے, اور سورس کے اوپر بہتر کرتا ہے, وہ زیادہ کر ہی نہیں سکتا. اور جب بھی جو دوسرے ممالک ہیں, چاہے وہ یہ جو میں نے آپ کو کنٹریز کی ایگزامپلس دی کہ جہاں یوز ہو رہی ہیں اسموک گنس, تو وہ ریسرچ کے بعد کر رہی ہیں نا. ریسرچ کے بعد ٹیکنالوجی بنائی جاتی ہے, ریسرچ کے بعد. اور یہ ایک دن کی ریسرچ نہیں ہوتی, یہ سالوں کی ریسرچ کے بعد وہ ٹیکنالوجی بنتی ہے. اور ہم خود اس کو سائنس بیسڈ ایویڈنس بیسڈ جو ریسرچ ہے, ابھی جو UET کے پروفیسر نے دیا, میں آپ سے شیئر بھی کر لوں گی, انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کیسے یہ ذرات کو PM2.5 اور PM10 کو, اور جو دوسرے ممالک جن کی آپ بات کر رہی ہیں وہاں کا پولوٹنٹ کیریئر جو ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے, ہر جگہ کا پولوٹنٹ کیریئر فرق ہوتا ہے.
یہ سائنٹیفک ایٹماسفیرک ایویڈنس ہیں جس سے یہ چیزیں بنتی ہیں. اور میں تو مزید ہم ابھی پتہ چلا ہے کہ الیکٹرک اسموک گنز جو ہیں وہ انوینٹ ہو گئی ہیں, تو ہم انشاءاللہ اس سال مزید اسموک گنز کا آرڈر بھی دے رہے ہیں اور اسموک گنز کی افادیت کو دیکھتے ہوئے اس میں اضافہ بھی کر رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا, آپ یہ کہیں نہیں میں کہہ رہی کہ اسموک گن اسموک ختم کرتی ہے. آئی ہیو ناٹ سیڈ اٹ. میں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ پورے AQI کو ٹھیک کر دیتی ہے. ایک سورس کے اوپر, ایک ٹارگیٹڈ جگہ پر لوکلائزڈ ریمیڈی ہے, اور جس سے آپ کی ایوریج AQI بہتر ہوتا ہے اگر آپ اس سورس کے اوپر قابو پا لیں. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ جنگل لگائے گئے, اس کے بعد شہر کے اندر جو تھا وہ کنکریٹ کا شہر جو کو کہا جانا شروع ہو گیا تھا, اور جتنی بھی سڑکیں بنتی تھیں اس کے ساتھ جو گرین بیلٹس ہوتی تھی یا کچھ ایسے درخت لگے تھے. اب آپ مار روڈ کو چھوڑ کر شہر کے اندر کی سڑک پر جاتے ہیں, یہاں پر مکمل ان کو کنکریٹ کر دیا گیا ہے. اور میواکی جنگل ایک پروجیکٹ تھا وہ بھی ختم, ابھی بھی ہے, ختم نہیں ہوا. ہم نے اس کو مزید فنڈ کیا. اس میں نیا ہمیں کوئی پروجیکٹ نظر نہیں آیا. دیکھیں نہیں, مواقعی جنگل کے اوپر تو اس دفعہ کی ہم نے ان کو ایڈیشنل فنڈنگ دی ہے کہ اب وہ ڈسکنٹینیو ہی نہیں ہوا, وہ اسی طرح بلکہ اس سے بہتر طریقے سے چلے گا, کیونکہ وہاں فنڈز کے پرابلمس تھے. ہم کیونکہ وہ اینڈنگ کی طرف تھا, ایک پروجیکٹ تھا, لیکن ہم نے اس کو مزید فنڈز دے کر اس سے بہتر چلا رہے ہیں. اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ جہاں سڑک ہوگی, جہاں CNW وزیر اعلیٰ 20,000 کلومیٹر کی سڑکیں ہم نے لاسٹ ایئر بنائی ہیں, تو انشاءاللہ آپ کو جہاں سڑک نہیں بنے گی وہاں درخت لگے نظر آئیں گے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ دیگر صوبوں کے مقابلے میں پورے ایک پیشن کے ساتھ انوائرمنٹ پہ کام کر رہی ہے. گزشتہ سال اسکول بند ہو رہے تھے اور ہمیں ماسک بانٹے جا رہے تھے, مجھے یاد ہے. لیکن یہ بتائیے کہ کچھ یہ بھی اندازہ لگایا کہ ہم خود اپنا کتنا پروڈیوس کرتے ہیں ان کی, اور انڈیا سے جو بنڈ آتی ہے ہمارے پاس, اس سے کتنی ہمارے افیکٹ کرتی ہے ہمارے انوائرمنٹ. دیکھیں, سورس اپورشمنٹ اسٹڈی اس وقت ہماری ہو رہی ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کتنا کرتی ہے, اراؤنڈ 39.4% کرتی ہے. ایگریکلچر وہ ویریڈ ہے, اسٹڈیز ہیں, کوئی 40 کہتا ہے, کوئی 45 کہتا ہے, لیکن آج تک سورس اپورشمنٹ اسٹڈی نہیں ہوئی. جو اب سائنٹیفک اسٹڈی ہے جو جاری ہے, اور اس کے بہت جلد رپورٹ آئے گی, تو یہ جب وہ آ جائے گی تو ہمیں ایٹ سورس پتہ چل جائے گا کہ کون سا جو ہے سورس وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اور اس کے مطابق پھر جو ہماری انٹرونشنز ہیں وہ ہوں گی. جی اچھا میڈم, یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ پنجاب حکومت نے جس طرح اسموک پہ یہ کام کیا ہے, اس کی مثال بھی ملتی ہے. اب انڈیا میں دیوالی منائی گئی اور ایک دم ہم نے دیکھا کہ امرتسر میں AQI لیول جو ہے وہ اپ ہو. اب جو ان کی دہلی کی وزیر اعلیٰ ہے ریکھا گپتا, وہ آرٹیفیشل رین جو آئی ہے 29 اکتوبر کو, تو کیا اگر اسموک کی صورتحال مزید بڑھتی ہے, کیونکہ بادل بھی آ رہے ہیں اب, کیونکہ محکمہ موسمیات نے بتایا, تو کیا آرٹیفیشل رین جو ہے وہ اب کیا لاہور میں اور دیگر علاقوں میں ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, آرٹیفیشل رین تو اللہ کا شکر ہے پچھلے سال ہی ہم نے ٹیکنالوجی کو انڈیجنائز کر لیا تھا. اب ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود ہے کہ جب ہم چاہیں تو ہم آرٹیفیشل رین کر سکتے ہیں, لیکن آرٹیفیشل رین جب چاہنے سے نہیں ہوتی, بلکہ کلاؤڈ کی ڈینسٹی اور فارمیشن ایسی ہونی چاہیے جو اس تجربے کو کامیاب کرتی ہے, اور لاسٹ ایئر ہم نے کی تھی, لیکن ابھی نہ ایسی صورتحال ہے. دہلی میں اس وقت جو AQI ہے وہ 1,000 تک کراس کیا ہے اس کو, تو وہاں ضرورت پڑی ہوگی تو انہوں نے رین جو ہے وہ کی ہوگی, لیکن ابھی تک لاہور میں یا پنجاب میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جس سے ہمیں یہ ایمرجنسی انووک کرنی پڑے. ساری میری بات جو پورے ابھی مجھے ہو گئے ہیں, کوئی آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے, لیکن آپ نے سمجھی نہیں ہے. دیکھیں, میں نے جب کہا کہ دس از نو جوک, تو دس از نو جوک, پہلی بات تو. لیکن جو شدت ہے وہ اسکول بند کرنے والی نہیں ہے, اور جو 16 دن ہم نے اکتوبر کے بہتر پچھلے سال کے اکتوبر سے گین کیے ہیں, یہ اسی کی وجہ ہے کہ ہم نے کوئی اسکول اس لیے بند نہیں کیے کہ ہم چاہتے ہیں ہم اسکول نہ بند کریں, کیونکہ ایسی کنڈیشن ابھی تک لاسٹ ایئر آپ کو یاد ہوگا 2000 کے اوپر,
1989 के ऊपर AQI पहुंच गया था, 2000 भी क्रॉस किया हमने। और इस वक्त अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो क्या IQ 196 के ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसके ऊपर आप स्कूलों को बंद करें। स्कूलों का जो टाइमिंग है उसके ऊपर हो सकता है हम उसको 9 बजे टाइमिंग को करें, वो भी हम कल डिसाइड करेंगे क्योंकि पैटर्न देखते हुए। तो ये सारा साइंटिफिक वैल्यूज़ होती हैं और उसका कितना असर है आपके बॉडी के ऊपर, उसके अकॉर्डिंगली हेल्थ एडवाइजरी होती है। और हेल्थ एडवाइजरी डेटा और एक कंप्लीट साइंटिफिक तरीके से होती है। तो इसीलिए हम उसको बहुत क्लोजली देखते हैं क्योंकि ये इंसानी जान का मामला होता है। पिछले साल हमने इतनी बेहतरीन मैनेजमेंट की थी, आई वुड से, कि हम लोगों ने अराउंड 89,000 पेशेंट अस्पताल में कम गए थे स्मोक सीजन में पिछले साल की निस्बत। तो वो बेहतरीन हिकमत अमली ही थी कि हमने जिस वक्त देखा कि उसको बंद करना है, कब खोलना है, तो उसकी वजह से गालिबन 90,000 पेशेंट्स अस्पतालों में कम एडमिट हुए थे स्मोक सीजन में। तो इसी तरह हम साइंटिफिक तरीके से इसको बड़ा क्लोजली देख रहे हैं। ये बड़ा हसास मामला है, बड़ा सेंसिटिव मामला होता है और ये कोई अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक हम स्कूलों को बंद और खोलते नहीं है, बल्कि डेटा को देख के हम स्कूल बंद और खोलते हैं। यहाँ से ले लूँ फिर आपसे ले लूँ। आपने एक स्टडी करवाई थी स्मोक के हवाले से, उसके खात्मे के लिए कई तजावीज़ पेश की गई थी, जिसमें एक थी कि फैली हुई इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल स्टेट्स में मुंतकिल करना। इस हवाले से हुकूमत की कोई अमली इक़दाम जो है वो हुकूमत ने इस हवाले से जो आपको पता है ना कि 21 साल से सियालकोट की जो जोन्स हैं, टेनरी का जो जोन है, टेनरी जोन्स 21 साल से वो स्टेट जगह का तयन किया हुआ था, एक भी इंडस्ट्री वहाँ मूव नहीं की थी। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो 28 इंडस्ट्रियल यूनिट्स उस जोन में ट्रांसफ़र हो चुके हैं और वो शहर से बंद हो चुके हैं। इसी तरह लाहौर के लिए जगह का तयन कर दिया गया है, जहाँ शेड्स और प्लग एंड प्ले के ज़रिए और उनको जो शिफ्ट वहाँ हमने देखिए अंदरून जो हमारा लाहौर है, घरों के अंदर, महल्लों के अंदर हमने एक कंप्लीट मैपिंग कर ली है और उसके ऊपर भी कंप्लीट इन्फोर्समेंट इस वक्त जारी है। इस साल उस जगह के ऊपर जो हमने जोन बनाया है, इस सारी इंडस्ट्री को शिफ्ट करेंगे हम और वहाँ ट्रांसपोर्ट भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा है कि वहाँ दें, वहाँ पूरे शेड्स बना के दें ताकि लोगों को वहाँ से जब उठाया जाए तो उनको तकलीफ़ ना हो और वो वहाँ अपना कारोबार जो है और अपना बिजनेस और उसको एनवायरमेंटल कंप्लायंस के साथ हमने वो शेड्स और जोन्स बनाए। 1373 जो है नहीं रहे, ये नहीं करेंगे। चलो हम दोबारा करके देखो कॉल होती है तो कार्रवाई होती कि नहीं। सर्टिफाई किया था जी जी देखिए, हमने सबसे पहले मुहिम जो है वो सरकारी गाड़ियों से शुरू की थी और हमने डिपार्टमेंट्स में अपनी टीम्स को भेजकर हमने अपनी गाड़ियों की चेकिंग कराई, स्टिकर्स दिए। तकरीबन अभी तक मैंने ये पहले जो आपको कहा कि ये प्रोसेस है, 85% गाड़ियाँ जो डेटा है हमारे पास वो स्टिकर के साथ क्लियर सर्टिफाइड गाड़ियाँ हैं और बल्कि हमने एक स्टेप आगे जाके जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनको क्लैंप भी करवाया जो सरकारी हैं और जो सरकारी पहले तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स के अपने मोटर बाइक से काला धुआं निकलता था, लेकिन अब वो एक इंटरनेशनल लेवल की फोर्स बन चुकी है। तो ये प्रोसेस जारी है और 85% कंप्लायंस इस वक्त सरकारी गाड़ियों की। एक और मैं ज़रा वो वहाँ से ले लूँ फिर आपको दे जी। काम कीता है देखें, ये जो आपने जो सवाल उठाया है वो इस वक्त जैसे इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हो रहा है ना, चीफ मिनिस्टर इस वक्त ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जो वासा के प्लांट्स हैं,
جو ہوڈیارہ ڈرین کے along انڈسٹری ہے, اور اسی طرح جو ڈرین ریہیبلیٹیشن کا انہوں نے پروگرام دیا ہے. یہ کانا جوہر ٹاؤن کا جو علاقہ ہے اور کانا کا جو علاقہ ہے جہاں کی آپ نے پرابلم بتائی, پوری انڈسٹری جو ہے وہ اس کی میپنگ کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. اور میں بلکہ ہوڈیارہ کے اوپر بھی ایک پریس ٹاک اور نالوں کے اوپر اور انڈسٹری کے اوپر بھی کروں گی. بہت زیادہ وہاں کام اللہ کا شکر ہے ہم نے شروع کیا. اب وہ پولوٹر پہ ان کا ہاؤسنگ سوسائٹی کا ویسٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا, کنسٹرکشن سائٹ جہاں ہو رہی ہے, اور جو انڈسٹری ہے اس کا ویسٹ ٹریٹمنٹ پلان لگانا جو ہے وہ لازمی قرار دینا. اور پھر ان کی ہم نے پوری ہینڈ ہولڈنگ کی ہے, کیونکہ کئی جگہ پہ ایسی انڈسٹری لگ گئی ہے کہ جہاں ویسٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو ہم نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ ہم آپ کو لون دیں گے, ہم آپ کو ہینڈ ہولڈ کریں گے, ہم آپ کو جگہ دیں گے, تو آپ کلسٹرز میں مطلب 10-15 انڈسٹریز اکٹھے ہو کر اپنا لگا لیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز اپنی جو ویسٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے وہ لگا لیں. تو یہ پروسیس شروع ہوا ہے اور اس کے نتائج انشاءاللہ آپ کو بہت جلد نظر آئیں گے. گوہر آپ کریں, میں آپ کو دیتی ہوں. یہ رحمت فرمائے کہ اس سال جو ہے پنجاب کے لیے 2 بڑے چیلنجز تھے, ایک سیلاب اور ایک سیلاب. دونوں میں آپ نے کافی کام کیا, دیکھا کہ آپ نے کافی کام کیا. تیسرا جو اہم ایشو ہے وہ ہے ڈینگو. آپ سینئر وزیر بھی ہیں, تو اس پہ کام کرنے کی گنجائش ایسا لگتا ہے کہ کافی زیادہ ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ سپر فلڈ تھا. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں پریپیئرڈنیس, ریسکیو, ایویکویشن, ریلیف, ٹینٹیج, اور اب بینیفیشریز کو چیک دینے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اللہ کا شکر ہے. اسی طرح جو اسموگ ہے, آپ کو میں نے ملٹی سیکٹورل ون گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ بتایا. ڈینگی بھی بڑی محنت اس کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب جب شہباز شریف صاحب تھے اس پہ بھی ہوئی, اور اس وقت بھی تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے پنڈی میں ہوا, لیکن پنجاب ڈسٹرکٹ نے اور وہاں کے لوکل نمائندوں نے جس طرح اکٹھے کام کیا ہے, ایم پی ایز نے, ایم این ایز نے, اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے, کمشنر نے, ڈی سی نے, ہیلتھ انسپیکٹریٹ نے. تو ہیلتھ انسپیکٹریٹ 60,000 سے زائد اسی وجہ سے کہ جہاں جہاں گیپس ہوتے ہیں ہیلتھ انسپیکٹریٹ پرائمری ہیلتھ کے اندر انڈکٹ کیے گئے, اور جو کہ ڈور ٹو ڈور یو سی ٹو یو سی ایک پوری زوننگ اور میپنگ کے ساتھ کہ جہاں آؤٹ برسٹ ہوتا ہے وہاں فوکس کر کے اس کے اوپر کام کیا جائے. تو اسی طرح دیکھیں یہ ایسی چیزیں ہیں جہاں 100%, اب ڈینگی ایک مچھر سے پھیل جاتا ہے, لیکن 100% انشور صرف تب ہوتا ہے جب اس میں سٹیزن اپنا کردار ادا کریں, کہ کہیں پانی کا اگر پاکٹ ہے اس کو ختم کریں, ٹائروں کی ورکشاپ, ہوٹلز جو ہوتے ہیں اس میں. اور مجھے ابھی بھی کل ویڈیو آئی تھی تو پنڈی میں انہوں نے ایم پی ایز نے اور لوکل, حالانکہ یہ پولیٹیکل ڈیسیجنز ہوتے ہیں, ہر کسی کا کوئی واقف ہوتا ہے, انہوں نے ریسٹورینٹ سیل کیے, انہوں نے بند کیے ورکشاپس, اور اسی وجہ سے اس کے اوپر قابو پایا گیا. لیکن یہ ایک پروسیس ہے, اور جہاں جہاں گیپ نظر آتا ہے تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کو پلگ کرتی ہے. تھینک یو ویری مچ.